من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أموالهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم صلوات الله عزیزان کرام قدر سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھنا تشریف حاصل کی تھی۔ اس آیت مجیدہ کے ترجمے تو پہلے تشریح تو پہلے ایک معرض عرض کرنے لگا۔ اسلام فیصلے دیتا ہے، مسلط نہیں کرتا۔ اسلام فیصلے سنتا ہے، اسلام فیصلے دیتا ہے، ایسا منصف نہیں ہے جنہا فیصلہ دیندہ ضرور ہے لیکن فیصلہ مسلط نہیں کرتا۔ کسی بندے تے دباؤ دے کے اپنا فیصلہ منوانا نہیں چاہتا، وہ دے واسطے اعلان کردہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، دین میں کسی پر کوئی جبر نہیں۔ اس ریتر بندے ہوتے جاتے رہے، کسی نہ کسی آنا ہے، کسی نہ کسی جانا ہے۔ کوئی توجہ فرمائے جلسہ ہے نا جی، جلسہ بھی ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، میرا بھی یہی تھوڑا ہے، جنہ میرا ہوتا ہے انہوں نے انہیں میں تھوڑا ہے، اس واسطے میں توجہ زیادہ تر کہا۔ اسلام فیصلے دیندہ ہے، اسلام مسلط نہیں کرتا، کسی نے منوان دا ٹھیکہ نہیں لیتا۔ اور جڑے نبی آئے نے، رسول آئے نے اسلام بچ، انہوں نے یہ تنبیہ کی تھی گئی ہے کہ تسا گل کرنی ہے، فیصلہ دینا ہے انسانیت اصلاح واسطے، اور پھر کہہ دینا وما علینا الا البلاغ المبین، سادہ کام پہنچانا سی، منوانا نہیں۔ اسلام فیصلہ دیندہ ہے، اسلام فیصلہ منواتا نہیں، تکا نہیں کرتا۔ ایک اسلام دا وطیرہ ہے کہ غیر مسلمان بھی اسلام دے اس کو کرتا ہے، صرف فیصلہ دیندہ ہے انسانیت دی اصلاح واسطے، ان منواندہ نہیں۔ میں دو تین آیتاں جناب کے سامنے یہ دے متعلق پڑھتا ہوں۔ کوئی بندہ بھی غلط گل کر سکتا ہے، توڑے خلاف بھی کر سکتا ہے، ادھر جڑن دی ضرورت نہیں، ادھر ایک طریقہ قرآن نے دسے ہے، وہ طریقہ جناب کے سن چاہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماندہ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ یہ میرے حبیب وہ آ کے مسلمانوں کو کہتے ہیں، کون؟ یہودی اور عیسائی۔ اللہ فرماتا ہے قالوا لن يدخل الجنة، کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، الا من كان هودا او نصارى، جنت میں داخلے کے لیے یا بندے کو یہودی ہونا ضروری ہے یا عیسائی ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کرام وہ آکے عیسائی تے یہودیاں دے سن کہ جنت تے کوئی نہیں جا سکتا سوائے یہودیاں تو تے سوائے نصارہ تو، یا یہودی جنت تے جان گے تے یا عیسائی جنت تے جان گے، تو اڈا جنت رن کی واسطہ۔ تسی اندازہ لاؤ کہ آج اگر کوئی تو بندہ آکے آکھے کہ تسا جنت تے نہیں جانا، تو بندہ گڑھ میں پڑھ کے تیرے پیو دی اسلام ہے یہ نہیں جانتے۔ صحابہ کرام جیسے لوگاں بھی لوگ آکے اندر سن یہودی تے عیسائی۔ تو انہوں پتہ ہے نبی پاک دے دور جڑے مسلمان سن وہ سنی شیعہ وابی نہیں سن، سارے صحابی سن۔ سنی شیعہ وابی نہیں سن، سارے صحابی سن۔ صحابیاں نو آکے یہودی تے عیسائی اندر سن کہ جنت کوئی نہیں جا سکتا، یا کوئی یہودی جا سکتا ہے یا کوئی عیسائی جا سکتا ہے، تو اڈا جنت نال کی واسطہ ہے۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب نال گل کی تھی، فرمایا میرا سونا لڑن دا تو دین ہی ساڈا نہیں ہے، تو لڑنا سا ہے ہی کوئی نہیں، لڑنا سے ہے ہی نہیں۔ قل ان سے کہہ دے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی دلیل لے۔ لو جناب اے بے اسلام، اے رسالت شریعت، قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ دوسرا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ، تو کوئی دلیل لے کے آؤ۔ یہ مطلب اسلام دلیل مانگتا ہے، لڑتا نہیں۔ اسلام دلیل مانگتا ہے، لڑتا نہیں۔ دلیل یہ کیسی چیز؟ ایک اور آیت پڑھنا، یہودیاں تھے عیسائیوں تو علاوہ ایک اور بھی آیت ہے، وہ سورہ مبارکہ عزیز النمل دی آیت ہے،
وہ سورہ نمل وچ خالق کائنات نے بڑے آسن انداز نال انساناں نال یہ گل کیتی ہے، اس انداز نال خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب ان ذرا مشرکوں سے نہ پوچھئے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جو بندوں کو خلق کرے اور پھر مار کے پھر خلق کرے؟ کون ایسا ہے جو بندوں کا پہلا خالق ہے اور جب بندے مر جائیں گے تو وہ کون ہے جو دوبارہ پھر خلق کرے گا، پھر اٹھا دے گا؟ بندوں کو خلق کرنے والا کون ہے؟ ان سے پوچھ، اچھا ان مشرکوں سے پوچھ جب بندے مر جائیں گے تو دوبارہ ان کو اٹھانے والا کون ہے؟ پھر ارشاد فرمایا وَمَن یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھ آسمانوں سے رزق کون نازل کرتا ہے اور زمین سے رزق کون اگاتا ہے؟ ان طرح مشرکوں سے پوچھ۔ پھر اللہ سوال کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں زندہ کرنے والا کون ہے، مارنے والا کون ہے، پھر زندہ کرنے والا کون ہے؟ انہیں مشرکوں نے پوچھے آسمان تو رزق نازل کرنے والا کون ہے، زمین تو رزق پیدا کرنے والا کون ہے؟ پھر اگے سوال کیتا گیا، اللہ فرماتا ہے ایڈا جی یہ سوال ہے الہ ما اللہ، تم اللہ کے ساتھ کسے الہ مانتے ہو؟ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ مانتے ہو؟ تم مان لیتے ہو اس اللہ کے سوا کسی اور کا اللہ؟ چلو کوئی بات نہیں، ہم لڑتے نہیں، کول ان سے کہہ دے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے تو سچے ہو تو کوئی دلیل لے۔ سبحان اللہ، مولا بھی تو جزاک اللہ۔ یہودیت عیسائیوں نے کیا کیا؟ قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی دلیل ہے۔ اچھا مشرکین نے کیا کیا؟ سچے ہو تو کوئی دلیل ہے۔ سورہ قصص دی ایک آیت مجیدہ میں مزید پڑھ دیں۔ تو انہوں پتہ ہے بروز حشر سب تو سخت دن وہ اس واسطے میں کہ جڑا قاضی ہے وہی مالک ہے۔ قاضی تھے جسٹس مالک نہیں ہوتے، جسٹس فیصلہ دے دے حکومت ہوتے عمل کر دی، جسٹس بندے نو کڑی لا کے نہیں لے جاتا، وہ فیصلہ دینا پھڑ لو یار، وہ فیصلہ دینا ہے کہ پھڑ لو۔ اگر حکومت کے بندے ہوتے کھلوتے ہوتے ہیں سپاہی جی انہوں پھڑ کے کھڑ دے، وہ کام ہے صرف فیصلہ دینا۔ کئی بار نس بھی جاتے ہیں بندے، ضمانت کینسل ہوتی ہے تو بندے نس جاتے ہیں۔ کوئی بندہ جج نو کہہ نہیں سکتا بھی وہ کتنے گیا جی، وہ میں نے کی میں تو فیصلہ دیتا، یہاں کچھ یہ مطلب ہے جی حکومت ہے جنہیں پڑھنا وہ ہو رہے ہیں، فیصلہ جنہیں دینا ہو رہے۔ اصل اگر اس واسطے زیادہ خطرناک ہے کہ جڑا حاکم ہے وہی قاضی ہے، کمال ہے کہ فیصلے دینے والا بھی ہوئے۔ جج کے سامنے بنتے دلائل ہی دیندے نا، وہ بھی دلیل دیندہ ہے، وہ بھی دلیل دیندہ ہے، وہ بھی دلیل آخر تک دینا دیٹس آل۔ لو جناب دیٹس آل، دیٹس آل دا مطلب ہوتا ہے وکلا جان دے سارے وکلا بیٹھے نے، دیٹس آل دا مطلب میرا کم سی دلیلاں دینیاں وہ میں دے دیتی ہیں، دیٹس آل۔ ہوں میں گل نہیں کرنی، ہوں تسی فیصلہ کرو۔ دیٹس آل آ کے بہ جانا، دیٹس آل آ کے بہ جانا، ہاتھی نہیں پئی دا۔ جدوں گل کوئی آؤندی ہوئے نا ادو آ کے دیٹس آل آ کے بہ جاتا ہے، اگوں ہاتھی نہیں پئی دا۔ بڑے بڑے کیس لمے ہوئے نے قبلہ دلائل دی وجہ تو، دلائل جاری نے، دلائل جاری نے، دلائل جاری نے۔ کمال ہے کہ حشر والے دن جڑا حاکم ہے وہی مالک ہے، تے حد ہو گئی ہے، گواہ بھی آپ ہے۔ ان اللہ کل شیء شہیدا، اللہ ہر شے کا خود گواہ ہے، انہوں کسی دی گواہی دی لوڑ ہی نہیں۔ اللہ نے دلیل دین دی لوڑ ہے، شکریہ جی، اللہ نے دلیل دین دی لوڑ نہیں۔ ایک وہ آپ حاضر تے ناظر تے ہر بندے تے گواہ ہے، اگوں دو اور بھی رکھے نے، یارا آپ بھی گواہ ہے تو دو ہر بندے دے نال نے۔ کہ جدو بندہ اندروں کنڈی مار لیتا ہے دو اندر ہی ہوندے جنہیں تو کی گل کرتے وہ یارا گواہ جو ہے تے گواہ تو پرا ہوندہ ہی نہ ہویا، یہ اللہ دے مقرر کر دے گواہ نے تے پرا نہیں ہوندے۔ پوری دنیا دے علماء نو پوچھو پہ یہ دو ہے نے وہ اندر ہے نے، کدی ہاتھ لگا جے نہیں، کدی پہاڑ لگا جے نہیں، کدی محسوس ہوئے جے نہیں، کدی انہیں کدی بھی نہ ہے نے، انہیں یقین کیوں جے وہ اندر اللہ رکھے نے۔ یہ مطلب ہے جڑا اللہ گواہ رکھے ہے فرشتے دی شکل ہے، وہ دیتے تینوں یقین ہے، جڑا مہدی دی شکل ہے رکھے ہے مانے جاؤ وہ بھی ہر جگہ گواہ ہے جو موجود ہے۔ جی شکریہ، مہربانی جناب۔ یہود و نصارہ کو اللہ کیا قل ہاتو برہانکم
ان کنتم صادقین جڑے بندے میں سمجھے نہیں تو انہوں پتہ میں موضوع کی جان نہیں چھڑتا آخر تک ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو کوئی دلیل ہے. اچھا تے مشرکین نو کی آکھے اگر اللہ نال کسے ہور نو اللہ مانتے ہو تو روڑا ہی کوئی نہیں مان جو روڑا ہی کوئی نہیں اگر سچے ہو تو کوئی دلیل. خدا دی قسم اللہ حشر والے دن بھی یہ گل کر کے اخیر کر دیتی ہے گواہی ہر شے دا آپ ہے. اللہ اس دن ارشاد فرما رہے ہیں وَنَزَعْنَا سورہ مبارکہ کے ساتھ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ہم ہر امت میں اس امت میں سے گواہ لائیں گے. ہم ہر امت میں سے اس امت کا گواہ لائیں گے. آدم اپنی امت کا گواہ, نوح اپنی امت کا گواہ, موسیٰ اپنی امت کے گواہ, عیسیٰ اپنی امت کے گواہ اور میرا محمد ہر امت کا گواہ. خالق کائنات ارشاد فرمائے گا ہر امت پر ہم اس کا گواہ لائیں گے. ایک ہم خود گواہ, دو فرشتے گواہ, ایک ان کا نبی گواہ. اے تیرے ظرف تو ثقلین نثار کراں. اللہ فرماتا ہے اتنے گواہوں کے درمیان تو بھاگنے والا نہیں, تو بھاگ سکتا نہیں. چلو کیا یاد کرو گے؟ ہم آج سارے گواہ چپ ہو جاتے ہیں. ہاتھو برہانکم پھنسے ہوئے لوگوں آج بھی کوئی دلیل دے. بھائی کمال ہو گیا. یقین کرو قرآن دا ایڈا لطف ہے. قرآن پڑھئے سواد ہی سواد ہے. یہود و نصارہ نو اللہ کی اندر کوئی دلیل ہے؟ مشرکین نو کی اندر کوئی دلیل ہے؟ تے حشر دیا مجرمہ نو کی اندر بولو جی کوئی دلیل ہے؟ یہ مطلب اللہ دلیل مانگتا ہے دنیا تو لے کے آخرت تک دلیل مانگتا ہے. لو جناب دلیل ہی مذہب ہے, دلیل ہی سارا دین ہے. نبی منگی ہے تو قبلہ مخالفہ کو دلیل منگی ہے, اللہ مخالفہ کو منگی ہے اور دلیل منگی ہے. خدا دی عظمت دی قسم ہے اسی حیدر دا بوہ چھڑ دینے قرآن تے ساڑھا ہاتھ ہے لڑو ساڑھے نار نا. نبی تو بعد اگر کو علی تو افضل ہے تو ہاتھو برہانکم ان کو تم صادقین سچے ہو تو کوئی دلیل نہیں. کوئی یار دلیل دا مذہب ہے, اسلام دلیل دا مذہب ہے. میں دلیل دے دینا, میں دلیل دے دینا. نیٹ تے میں ایک مولوی نو دیکھا, میں کہتا تھا کاٹیاں ایک منڈے نو آکھیا دیکھو انہوں کسے پوچھے ہے اہل حدیث کو مولوی نے انہوں دا نام ہی ہے یاد نہیں رہ گیا. انہوں نے کسے پوچھا کہ جنت کیڑا فرقہ جانا 73 فرقے جو نبی آکھا تھے ایک جنت جانا. وہ سا کہہ روڑے کوئی جنت ایک ہی فرقہ جانا ہے جڑا نبی دے خلاف کام نہ کرے, صحابہ دے خلاف نہ کام کرے. مثلا وہ سا کہہ مثال دے طور پہ نبی تازیہ نہیں بنایا, صحابہ تازیہ نہیں بنایا. نبی تازیہ نہیں بنایا, صحابہ تازیہ نہیں بنایا. جڑے نہیں بناتے وہ جنت جان ہے, باقی سارے جنم. وہ دسے اپنی اسی نہیں بناتے اہل حدیث. ٹھیک ہو دوسری گل اہل سنت کو راضی ہوئے پھر لاؤ بھائی شیعہ تے گئے. ٹھیک ہے انہیں اگلی گل کی اسے کیا اور کو مثال دے. انہیں کیا اور مثال دے نہ نبی میلاد النبی دا جلوس کڑے تو نہ صحابہ کڑے. تے جڑے کڑ دے وہ سارے جنم میں جان گے, جڑے نہیں کڑ دے وہ جنم تے جان گے. وہ سکتا صرف اسی رہ گئے جڑے نہ جلوس کڑنے میلاد النبی دے تے نہ اسی تازیہ کڑنے. اسی جنتیاں باقی سارے جنم. آخر تے نا تو انہوں پتہ ہے جڑا بندہ فراڈ کردہ ہوئے نا کدھروں نہ کدھروں پھڑے جائے. بڑا بڑا چل بھی فراڈ گیا فراڈ چلے, بڑا بڑا چل چلیا پر اخیر پھڑے گیا. نہیں مطلب بھاڑی کتنا ہوتا کسی نے کسی کوئی کمزوری بھی چپ رہ جائے. انہیں کو گل کر کے چپ کرتا تو شیعہ سنیاں سڑدہ رہنا سی بلّہ ہے بھائی اسی تو گئے جہنم میں جتے اہل حدیث سارے جنت ٹوٹ. اس آخر تے ایک مثال دیتے, اس آگے کوئی مثال واضح کرو اور دلیل دیو. ہوں دلیل دینا ہے, ہوں تو توجہ فرمانی ہوتی دلیل دے. اس آگے مثلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ ہے. ٹھیک ہے اس آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندہ اذان پڑھ دے نا تو اذان نہیں ہوتی. اذان ناجائز ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سارا ترتیب دا کلمہ اذان کوئی نہیں. اذان چاہے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارا اذان ہے چیر نہیں. لا الہ الا اللہ آخر تے وکھرا ہوتا ہے تے اشہد ان محمد رسول اللہ ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چونکہ ایک کلمہ وکھرا ہے
نبی پاک نے اذان چ نہیں آکھیا، لہذا یہ اذان چ بھی ایڈا اچھی گل بھی اذان چ آکھیے تے اذان نہیں ہوتی، ایڈی اچھی گل بھی اذان چ آکھیے تے اذان نہیں ہوتی۔ تے جڑا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اذان چ آکھ چھڑے جہنم وچ جائے گا، جنت وچ نہیں جا سکتا، کیونکہ اس نبی دے خلاف کام کیتا۔ نال تھلے نٹتے میرے ایک بیٹے نے ایک اور بندے نے سب تو مقبول جواب دیتا، دلیل تا توڑ ہوئے تے کو مت بچن دی نا، انہاں تھلے لکھے ہے کہ جے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسا عظیم کلمہ نما اذان دے وچ بندہ رکھ دے جڑا نبی دے دور چ نہیں سی، تے جڑا صلاۃ خیر من النوم رکھ دے، یہ مطلب ہے دلیل دا توڑ لب گیا، وہ ساری دلیل ہی خراب ہو گئی، ساری دلیل ہی کمزور ہو گئی۔ دلیل کے مقابلے تے دلیل ہی دینی چاہیے۔ تو کی خیال ہے جڑا بندہ پہ سانو جہنمی آندا سی انہوں مار چھڑنا چاہیے، مارنا نہیں، دلیل دینا۔ اللہ میرے کمیاں دے بوئے تے ٹکر کتے بھی لبدا جنت کو دیندے نعرہ اچھا کہ اس دلیل دیتی تو دلیل دے اتے ایڈی ڈاڈی دلیل آئی کہ انہوں وہم لگ گیا کہ کام خراب ہو گیا ہے۔ وہ سکھا ہے مطلب جدوں دا لوگ صلاۃ خیر من النوم آسان چ پہ پڑھ دینا تو آڑی دلیل دے مطابق تے پھر سارے اگو بس دلیل ایسی ہونی چاہیے موقع انہیں بھی دلیل دیتی ہے تو جواب دینے والے بھی یہ گل ٹھیک ہے، مذہب نہیں، دین نہیں، لڑنا نہیں، کلاشن کوف رکھ دے، بم دھماکے رکھ دے، وہ یار دلیل دے، میں تینوں دلیل دین لگا نا، مثلا ایک میں بھی دلیل دینا، کوئی جواب ہوا دسی بھائی نٹ تے دلیل دیتی ہے فوراً نالوں کا دلیل دیتی، میں کوئی چیلنج تو نہیں کرتا لیکن دلیل دین لگا تو مقابلے تے بھی یہ نہیں آتا میری ہتھی نہیں دلیل دیو۔ اسی آنے حضور تو بعد پوری کائنات تو علی افضل، میں پھر کہہ رہا ہوں سرکار دو عالم تو بعد پوری کائنات تھے میرا پیر علی افضل۔ یہ بھی ساڑھے نال تفضیلی اہل سنت بھی شامل ہیں، کچھ تفضیلی اہل سنت نے جڑے حضرت علی دی فضیلت دے قائل ہیں، تمام صحابہ تو حضرت علی افضل سمجھتے ہیں، انہوں نے اسی تفضیلی ہیں تو انہوں نے کئی باری اہل سنت ناراض ہو کے رافضی آتے ہیں تو ہولی ہولی رافضی پہ ہونا ہے۔ اصل گل ہے کسی کی دلیل رکھنے ہیں، ساڑھے کو دلیل ہے صحابہ کرام دے مطابق لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی صحابی نے لا بھی ایج کرنا ہے، صحابہ 1,20,000 ہوں یا 25,000 ہوں، تسی جے غصہ نہ کرو تو گل کرنا، شیعہ غصہ نہ کرو، جذباتی قوم ہے نا جی، تسی بے شمار کوڑ ہی رکھی ہوئی کرنا جے بندہ آتی کرتا تو بے شمار، تسی ذرا تھوڑ جے حوصلہ کر کے تو میرا تعاون کرو تو میں گل سن۔ اگر حضرت علی علیہ السلام نے بندے صحابہ بچ بھی کھڑا کرنا، صحابہ بچ غصہ نہیں کرنا، تساں ذرا حوصلہ سن لے بھئی 1,00,000 صحابہ بچ حضرت علی نو کھلا جے وکھرا نظر نہ آوے تو چھڑ گیا، یعنی میں دلیل ہے میرے کو پستول دے رہی ہے دلیل ہی دلیل شاہ جی ربائی پڑھنے لگے ربائی نہ لیٹ ہو گا، نعرہ مارا ربائی نہ لیٹ ہو جنہوں ربائی آئی ہوگے رک دی نبوت گھومتی ہے تارا کے آس پاس اسی تارا کے مقدر کو علی سبحان اللہ۔ میرے عزیزو میں بھی دلیل دین لگا، دلیل ہے وہ عرض کرنے لگا حضرت علی علیہ السلام نے اسا پوری دنیا تو بعد از رسالت ناب افضل ترین ہستی منے ہیں اور اسی فضیلت کی وجہ سے ہم علی کو بلا فضل کہتے ہیں۔ اشہدو ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ ہے وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو ہو اوڑا بلا فصلہ نے بندیاں نو صاحب لگا گھرے صحابہ دی مخالفت علی نو بلا فصلہ تے نے قرآن تے میرے حتنی صحابہ نام ہی نہ ہندے علی تاہم ہی بلا فصل سے اللہ دیا بندیاں اکیلا ہر معاملے کی آپ صحابہ کرام سامنے لے آگے ہر معاملے صرف سانو بدنام کرنے واسطے صرف سانو بدنام کرنے واسطے بندے تو مطلعان واسطے رکھے صحابہ دے منکر صحابہ دی گل ہی نہیں صحابہ چ کھلار علی نو دلیل دینی ہے تو انہیں گل دسو جس بندے کو دلیل دا جواب نہیں نہ ہویا اس ابراہیم تے بھی حملہ کیتا ہے مصطفیٰ تے بھی حملہ
خدا کی قسم ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ، لے آؤ نا یار دلیل۔ قتل دا ارادہ ہی بندے ادو کر دیں جدو دلیلہ مک جان، جدے کوئی دلیل ہوئے نا پرے پنچایت ہے وہاں دا بہو گل کرو، وہاں نے گل اتھے نہیں کرنی فلان ڈیر تے کرنی، وہاں دا اتھے کر لینے، وہاں دا اتھے نہیں کرنی فلانے ڈیر تے کرنے، وہاں دا اتھے کر لینے، کردہ ہوئے جنہوں ہوندی ہو جدے کوئی دلائل مک جان وہاں دا ایک کوئی گل ہے چھڑنا تینوں نہیں۔ ہم پتہ لگا جب تماکے بندے کیوں کر دینے، دلیل ہی کوئی نہیں۔ اور مذہب اہل بیت کے خلاف دلیل ہوئے تے مارن دی لوڑ کیڑی ہے، بندہ دلیل دا مویا اٹھدا نہیں۔ میں تو پکی گل دسنا، دلیل دا ماریا بندہ اٹھدا نہیں۔ اصل 100 جنازے بھی رکھے نے، کول دلیل ہے، دلیل دین لگا سر اٹھاؤ جی قرآن سامنے اے علم پاک دلیل دین لگا حضرت علی دی فضیلت دی 1,20,000 صحابہ ہون یا 1,25,000 ہون وچ میرے مولا علی نو کھڑا، ویسے تے انہوں نبیاں وچ بھی کھڑا ہے نا۔ ویسے میں عرض کرنے گا اے ممبر دا تصور سادہ معصوم دا تصور کہ ایسی ایس کرسی تے بنوان گے اتھے کسے معصوم دی آمد ہو، اتھے امام سمانت تشریف رکھیں، لو جناب علی اینج کرسی رکھ اتھے نبی بیٹھے، ایتر آدم علیہ السلام تو لائے کہ عیسیٰ علیہ السلام تک نبی کھڑے کر، ایتھے با میرے پیغمبر تے ان سارے نبیاں چو میں نے ایک وخا جدے متعلق نبی آکھے پہ ایدہ مو ویکھنا ہی بارا۔ مولا تعالیٰ جزائے خیر بھئی بات میں تے پیغمبران بھی گل کی تھی، شکریہ نوجوان یہ مہربانی شکریہ خیر علی جی بڑا بات تاک یا میرے عزیز دوستو صحاب دیکھو دلیل دی کرے نا ایدے مقابلت اس مولوی آکیا پر جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آزان چپایا ہے وہ بھی بدتی ہے تو جہنم میں جائے گا، انہیں تھلے لکھ دیتا ہو سکا صلاة خیر من النوم، نبی پاک دے دور چ ہوئے تے اسی مجرم تیدا مطلب اجے تک جڑے پھر پڑھ دے نے انہاں نوں جہنمی تو ہی پیانا اساں تے کدی نہیں آنا۔ یہ مطلب دلیل نال مت بج گئی، یہ مطلب دلیل دا موئے کو چھری نال مارن دی لوڑ نہیں، چاقو نال مارن دی لوڑ نہیں، دلیل دے موئے کو ریفل نال مارن دی لوڑ نہیں۔ ساڈے بچے دہشت گردی واسطے تیار کیوں نہیں ہوندے؟ ہمارے بچے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل کے فائر موجود ہیں، جنوں بج گیا اٹھتا نہیں، جنوں بج گیا اٹھتا نہیں، لے بھی بچن لگے دلیل دا فائر جے تے شاہ بھی لے گیا نا اگلا تاں تے پھر دلیل دا کارتوس ہی نہ ہوئے لگا میں کٹن 1.25 لاکھ نبیاں دے بچ کھلارنا مولا علی نو روڑا ہی کوئی نہیں۔ ایک میرا مولا چھڑ کے پہلے صحابی تو لے کے آخری صحابی تک قرآن ہاتھ کے لے کے وہ صحابی دا سے جدی نسل تے صدقہ حرام ہو گئے۔ مولا کائنات کو جزائے خیر نہیں، کنجوی میرا مولا علی سی۔ ایک اور بھی دلیل دے دینا، صحابہ کرام دے بچے بڑے پیارے سن، بڑے بڑے پیارے بچے صحابہ کرام، خدا دی قسم ایک صحابی دا تے ایسا بیٹا ہے جنہوں حضرت علی نے فرمایا تو نسبی طور تے او دیں اونج تو میرے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے، تو ہم یاد اور تو سکتے جنہوں یاد آیا انہوں نے مہربانی۔ ایک بڑے صحابی دے بیٹے نو حضور نے فرمایا نسبی طور تے تو او دا بیٹا ہے، ویسے تو مینوں حسن وانگوں ہے حسین وانگوں ہے، اس واسطے انہوں قتل کیتا گیا سا جی کہ حضور نے انہوں بیٹا آکھے۔ یہ دا مطلب ہے کسی دے بیٹے نو اپنا بیٹا تے بڑے پیار نہ رکھی دا نا، بولو پیار نہ رکھی دا۔ نبی پاک نے ایک بیٹا پالیا سی ہے سی اپنا نام پالیا سی، نبی دے گھر پلے وہ تو جوان ہوئے تو نبی پاک نے وہ دی شادی کی تھی تو شادی ٹھیک نہ رہی نہ نب سکی، شادی کی تھی نا حضرت زینب نال زید دی، زید ابن حارثہ دی، نبی دے گھروں پڑھیا سی، نبی نے بیٹا بنا کے پالیا،
تو بیٹا پھر شادی کی تو پھر وہ بی بی تانے دینی سی کہ تو اتوں وکیوں تو اتوں وکیوں. تمہیں پتا بی بی دے ہاتھ گل کمزوری آ جائے بندے دی معاف کرنے والی تو ہے ہی نہیں جان دے. 5 کلو بندہ سیب لیا تو بچوں ایک کانا نکل پایا تے ماں دیئے میرے پتر کو کسے ڈالا پہنا دیئے میرا ویر ہے ہی پوڑا کسے لفافہ ہی بدل دیتا. بیوی بیخ لو بھائی اونجی نہ ہوئے اس دا ہی کام نہیں ہوئے. اس کو چاہتی شاعری کر لے آندی ہے سنے تیرے یعنی بی بی جڑی ہے نا کمزوری او یار کمزوری اینی ہوئے نا اینی کر کے بی بی دستی. مستورات تو معافی مانگ کے گل کرنے کا بڑی دیر بعد پھر یاد آ گئی. یہ جڑیاں بچاریاں ہوندیاں نے یہ بھرا دیاں کمزوریاں معاف کر دیاں نے بھتیجے دیاں کمزوریاں پنیویں دیاں کمزوریاں بھرا دیاں کمزوریاں سب معاف کرنی. ایک بندے دی کمزوری زوجہ محترمہ معاف نہیں کرتے. ہوں پتہ لگ گئی نبی دیاں نہیں بیویاں کیوں سان سانو کھاؤ یار کمال ہے. اور اگر کوئی غیر مسلم تو سوال کرے تو دلیل کون رکھو نا. غیر مسلم تو انہوں آکے بھی تو اڈے نبی نے شادیاں بڑیاں کیتی ہیں کیونکہ شادیاں زیادہ کرنے والے تے متعلق بندے نا گلاں پیڑیاں کرتے ہیں. اگر تو انہوں غیر مسلم آکے تو آج پوچھ کے جاؤ پہ کیوں زیادہ کیتی ہیں. اصل چے مزاج ہر عورت دا وکھرا وکھرا ہوتا ہے. کماری دا مزاج ہو رہا ہے ویاہی دا مزاج ہو رہا ہے. کماری بچی کپڑے ہور طرح دے پاندی ہے تو شادی تو بعد ہور طرح دے پاندی ہے. بندہ پوچھے تو تیجی دے پاندی ساں وہ آندھی ہو تو پھر گل کماری دا مزاج ہو رہے شادی شدہ دا مزاج ہو رہے جنہوں طلاق ہوئی ہو رہے او دا مزاج ہو رہے تے بیوہ دا مزاج ہو رہے کٹ عمر والی دا مزاج ہو رہے زیادہ عمر والی دا مزاج ہو رہے. جے تیان نال سیرت النبی پڑھے نا ہر قسم دی نبی دے گہری زغورے نہیں فرمایا. مومن دی بیٹی دا مزاج ہو رہے کافر دی بیٹی دا مزاج ہو رہے منافق دی بیٹی دا مزاج ہو رہے نہیں ہو بدلنا. جدی کافر تربیت کیتی ہے وہ ہو رہے جدی یہودی تربیت کیتی ہے وہ ہو رہے جدی منافق تربیت کیتی ہے وہ ہو رہے جدی مومن تربیت کیتی ہے وہ ہو رہے. ہر قسم کی نبی دے گھاری کواری نبی دے گھارے طلاق یافتہ نبی دے گھارے بیوہ نبی دے گھارے کافر دی پاڑی نبی دے گھارے منافق دی پاڑی نبی دے گھارے فاسق دی پاڑی نبی دے گھارے یہودیاں دی تھی نبی دے گھارے. صدقے تیری عزتوں اللہ نے ہر قسم دی بی بی نبی دے گھر رکھ کے پوری کائنات نو چیلنج کیتا ہے. تو انو عادت ہوندی ہے بندے دے عیب آئی نہ ہوئے دے آئی نہیں کر کے دسنا ایدے گھر رہ کے اگر کوئی محمد جو عیب ہے دے کر کے دسنا یہ دلیل ہے نبی دی شادیاں میرے نبی دی ذات میں ایمان کلے قرآن مل کے بولو سے بولو وہ نبی پاک دے گھروں بچہ پڑھیا وہ دے متعلق میں دس ہی دیا گواچیا سی 7-8 سال تک گواچ گیا سی. گواچا نہیں سی چوری ہو گیا سی نہیں ڈاکہ ہو گیا سی. رات جو کافرے لٹتے سن پیسے بھی نہیں لیتے سن لوگوں دیا مستورات بھی لے لیتے سن بچے بھی کھو لیتے سن بچے کو کم لیتے سن. اب بیگار کیمپ جی میں اتنے پٹھے شٹھے نے بچے بکتے سن بازاراں اور بچے بازاراں وکتے سن بچے بازاراں وکتے سن. یہ تو نبی نے موڑیا تے اپنے دوترے چوک کے دسیا عزت والے ہوتے ہیں. ہائے ہائے قدر کری دی ہے پترا نے قدر کری دی. یقین کرو وہ بچہ وک گیا 6-7 سال 8 سال دا ہوئے گا 9 سال دا تقریباً وہ وک گیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بھتیجے نے خرید لیا. دعا کرو جے کوئی وکے دے چنگے تھا وکے وہ خرید کے پھوپھی کو لے کے دیتا کہنے کا پھوپھی جان ایتھے انہیں پہ پل دینے اے بھی پل جائے گا. بچہ خوبصورت سی میں سوچیا کوئی ایت ظلم کرے گا میں وہ تو خرید لیا تو میں توڑے کو تحفہ تاں دیتا ہے کہ ایتھے جنہیں یتیم نہیں نا وہ بھی مطمئن ہے تیرے گھر یتیم بھی مطمئن ہے تو میں تمہیں تحفہ دینا. وہ بی بی دے گھر ہی پال رہا ہے 17 سال دا ہو گیا 8-9 سال دا آیا 8 سال اور گزر گیا 17 سال دا ہو گیا. وہ پھر سرکار نو ابا جان آندا سی تو جناب خدیجہ نو اما جان آندا سی. زید دا نام ہے قرآن چو دا نام موجود ہے سورہ احزاب ہے
حضرت حارث کا بیٹا سی زید ابن حارثہ مشہور ہے غلام صاحب وہ پھر جوان ہو گیا اتھے ہی چلو آج یہ تے پڑھ دینا تھوڑا جہا کہ وہ آ گیا تے سرکار دو عالم تے گھر پلتے رہے وہ پھر اما تے ابا وہ کون سن ابا جان حضور نو آندا سی تے اما جان جناب خدیجہ کبریٰ نو آندا سی وہ حج تے طواف پہ کرتا سی جہدے گھر بندہ پلتا ہوئے وہ جہی کام کرنے ہوندے نے نا طواف کعبہ پہ کرتا سی تو دے پچھلے پنڈ دے کسے بندے ویکھ لیا غور نال ویکھ ویکھ کے اس آکھیا سجان کے اس آکھیا تو زید نہیں اس نے کہا میں زید ہوں تو کون ہے اس آکھیا جے تو زید ہے تو تیرے باپ دا نام کی ہے اس نے کہا محمد اس نے کہا بچیا تو زید ابن حارثہ نہیں اس نے کہا کیڑا حارثہ کتوں نہ تو اس نے کہا مکے دا اپنے شہر سے میں طواف لکھا اما تیری کون اس نے کہا خدیجہ کبریٰ تے باپ کون ہے اس نے کہا محمد مصطفیٰ اس نے کہا تو گواچ گیا تھا کسی دور سے اس نے کہا تو گواچیا ہے تو گواچیا ہے میں محمد دا پتر اس نے کہا نا تیرا زید ہی نا اس نے کہا نا میرا زید اس نے کہا بلچی اس جا کے ماں پیو نے دسیا اس نے کہا لو بھائی مبارک جے پتر کوڑا لب گئی کتنے اس نے کہا مکے طواف کعبہ کردا میں آپ دیکھا جے میں پوچھیا وہ زید ہے وہ زید یا انہوں گل بھول گئی ہے یا وہ مندا نہیں کیا بات ہے یا انہوں ڈاکے والی گل بھول گئی ہے تو یا جان کے نہیں جے مندا ہے تہاڈا پتر وہ چاہ چڑھ ہوں ماں جنہ کو اندر چاہ چڑھے انہوں میں تقریر چ بیان نہیں کر سکتا میری خطابت کمزور ہے کہ 9 سالاں بعد جڑی ماں نو پتہ لگے کہ میرا بیٹا زندہ ہے تو فلانی جگہ موجود ہے وہ تو لوگ اس طرح کرتے سن کہ جب پتہ لگ جاتا اس نے فلانے کوڑ ہے تو لوگ جا کے آتے جنہیں تو خریدتے ہیں ساڑھے کو لے پیسے تو سانو دے دے اس طرح لوگ کرتے وہ دوویں جی مکے آ گئے مکے آ گیا اس کیا بخا میں تمہیں دینا انہاں بخا دیتا زید نو انہاں دیکھ لیا پھر ماں تو نہیں سی نا جڑی پہچان نہ سکتی وہ سکیا انہیں انہوں نہ پوچھیں یہ تیرے کے انکار کر گیا ساڑھے کے بھی انکار نہ کر سانو وہ دے کو لے چل جدے متعلقان دا پہ میں ہوں دا پتر آخری جتھے بندہ کھلوتا ہے نا میرا دوست اتھے سی گیٹ جناب خدیجہ دی حویلی کا وہ حویلی دا گیٹ کھلیا نہ کھولیا سرکار دو عالم بیٹھے سن سامنے ایک پیڑا جیسی پیڑا جنہوں کرسی بھی کہہ سکتے ہو مسند مبارک بھی کہہ سکتے ہو سرکار جتھے بیٹھے ہوں انہوں تے عرش بھی کہہ سکتے ہیں نا مولا تعالیٰ جزائے خیر دے سرکار دو عالم بیٹھے سن سامنے اتھوں اس بی بی دی نظر پئی سیرت النبی کا جملہ سنو جی ایتھے ہی آج بیٹھ کے بی بی نے آکھیا وہ زیور لے کے آئی سی کافی رشتہ داراں تو کٹھے کر کے وہ درم و دینار بھی ہزار شدار چوک کے لے آندے سن کہ جننے دا لبا اسا لے آنا ہے جننے دا لبا اسا لے آنا ہے گٹھڑی زیورانی ہوتے کو ایتھے سی اندر دیا جیباں چ بندے نے پیسے پائے سن حارث جو دی بیوی نے اتھوں دروازہ کھولیا انہاں کہا ہے محمد دا گھر ہے آج دروازہ کھولیا پردیاں دے پیچھے تے بطول دی اماں سی سامنے ویکھیا نے نظر پئی اے تیری سیرت تو کائنات نثار کراں صرف نبی دا چہرہ ویکھ کے بی بی دی آواز آئی جے تے ہے دے کولے نا اس لینا بھی کچھ نہیں تے دے نہیں آواز نہیں جے دے ہے دے کولے نا لگدا مینوں انج ایڈا کریم میں ویکھیا ہی نہیں ایڈا رحیم یار منن والے تے ویکھ کے من جاندے نے اے منن والے ویکھ کے من جاندے نے پتہ نہیں او بندے کیسے سن جڑے نہ اونوں مندے نے نہ اونوں مندے اے نبی دے فرمان بھی منے نہیں منے او بی بی ویکھ کے من گئی جدوں حاضر ہوئے اس گٹھڑی رکھ دیتی ہاتھ جوڑ لے تھلے بہن لگے حضور فرمایا اینا چار پائیاں تے بگو اینا پیڑے تے بگو کتھے نہ بیٹھے ہو انہاں کہا جی مانے ہاں حضور نے فرمایا میں پیانا اتھے تے بگو کوئی نہیں تسی مانے جی جنہیں وہ سامنے بیٹھے نے بہتے ہو گئے آئے ہائے کہنے لگے جی ایک کام ہے فرمایا کوئی نہیں آرام میں پوری کائنات دے کام ایتھے ہی ہوندے نے تسی ٹھیک جگہ دے آ گئے حضور نے مہمان نوازی فرمائی تے مہمان نوازی تو بعد پوچھے ہن کام دسو کہنے لگے ساڈا پتر کسے دور وچ کافرے نال سان
बीबी कह लगी खो के लै गया बदमाश। वो फिर ना गवाच गया सी, 9वां साल होया। मेरा कलीजा जानता है माँ का दिल। वो असा सुनिया किसी कोलों कि तुहाडे कोल सुनिया तुहाडे कोल हजूर ने फरमाया ज़ैद की गल करते हो ना, लो जनाब उन्होंने पूरी सदी तो हो गई ना। उन्हें आख्या जी ज़ैद की गल कर, ज़ैद इब्ने हारिसा। हो सके जी मैं हारिसा वा, वो मेरा बेटा जी। उतों जी अगवा हो गया सी तो फिर वो तुहाडे कोल सुनिया आ गया तो असी तुहाडे कोलों हाज़र होए हैं कि वो सानू मिल सकता है, मिल सकता है। मेरी अकीदत का जुमला जरा मैं मैनू इंज लगता है, इंज लगता है, मैं आखा रवायत में पढ़ी है नहीं, मैनू इंज लगता है कि नबी पाक ने आख्या होवे स्वाद बड़ा है तुहाडा ते है ते पुत्र पे मंगदे हो ना, जिदा कोई ना होवे ना ओनू नहीं इत्थों लभ जाए। हाय हाय सदके सदके जावां तुहाडा ते है ते मंगदे हो पे, जिदा होवे ही ना ना ओनू भी इत्थों ही लभ जाए। 40 मिनट ने जी फिक्र ना करना, 35 मिनट हो गए, 5 मिनट बाकी। मुसाहिब का वक्त होया तो ठीक है, वरना मैं तुहाडे को 5 मिनट बाद इजाजत लेना जलसा ना जी। मैं हुण अपनी आदत बनाने लगा जिन्ना कोई आखे उन्होंने को पढ़ा, सारे पढ़ने वाले मेरे तो तंग। कदे यकीन करो कई बंदे ने केड़ा खलो गया तलियाड़ा बस मुक गई गल। 2 मजलिसां अगलियां तो गई ज्यों खलोंदा ज्यों हुण मैं ना बरादरी तो नाराजगी ना करना, तुहाडी मेहरबानी जी। तो बरादरी नाराज हो जाए बंदे का थां को नहीं रहिंदा। तुसीं मेहरबानी करनी है, मैं तावन करना, आइंदा भी तावन करना। थोड़ा वक्त दिओ, मैं उन्होंने पढ़ना करांगा, कोई रौला नहीं, वो कोई रौला नहीं। मैं थोड़ा पढ़ सकता जी, यकीन करो। मैनू हबीब रजा ने आख्या, उस आख्या एक पिंड तुसां पढ़िया है, कुर्सियां ते बंदे बैठे सन गोल मेज़ां ते, गोल मेज़ां ते रोटी वाले मेज़ां ते। वो बंदा एक ही शिया सी, बाकी सारी उहदी बरादरी एक भी शिया नहीं। उत्ते उन्हें खत्म वालद का कराया ते अजलम दे करीब वो गोल मेज़ सन, इत्थे उत्थे 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 अंदर ते बंदे मेज़ां दे दुआले बैठे सन ते विच खाने का इंतजाम बर्तन रखे सन। वो एक पासे मैंबर ला के कहता पढ़ो, वो मैं कह रहा मूँह तो रंग करा करो तुहानू इस तरह का काम बन गया। तुसीं बड़े खुश दरम्यान च बर्तन पे ने ते मतलब बिल्कुल रोटी आने वाली है तो कोल तारे च बंदे बैठे ते सारे आले सुन शिया ही कोई वो एक शिया बेचारा कला, वो कला ही अपने घर चों। उस आके पढ़ाना मैं तेन ही, मैनू की पता सी पैसा। मैं यार तू कम से कम कर मेज़ बिचों कढ़ के तो कुर्सियां लुआ छड़ मेरे सामने, बंदे के मूँह तो मेरे नो ये 4 चफेरे अज तक बैठे ने तो अंज बहते हैं कभी कभी। मैं इधर खलोता हूँ तो की कर हो सका जी ये बैठे ने प्राहुणे ने, चलो पढ़ो। मैं खलो गया। हबीब रजा को पता लगा इस गल का भी उत्थे पढ़ के आए। उस आख्या ये वो मौलवी है जिन्होंने सुने कोई ना फिर भी घंटे का मेरी बरादरी मैं दसिया आप ही मैंने उत्थे भी घंटे पढ़े, मैं उत्थे भी घंटा पढ़ा। हो सका तौबा है भाई जितने सुनने वाले कोई ना हो जरा उत्थे घंटा कट जाता, बाकी की होना है। इस वास्ते मैं समझना कि जरा ना बरादरी होना ना पिछों बिगड़ती है पई, तो सानू तवज्जो फरमानी है। मैं मुकान लगा, उन्हें आख्या जी साडा बेटा तुहाडे कोल है। फरमाया मेरे कोल जरूर है, तुसीं जिथे आ गए हो ना इत्थे अगवा नहीं होंदे, इत्थों बेटे अता होंदे, ठीक तुहानूं मिल जाता बेटा। एक मेरी शर्त है, और शर्त की गल आई तो पैसे कढ़न लग, इधर उस हथ मारिया इधर। फरमाया ये की जी? उन्हें आख्या जी पैसे ने तो कुछ जेवर है, पैसे ने ते कुछ जेवर ने। हजूर फरमाया मैं नबी हाँ ते मैं अपनी अमीरी दस नहीं सकता, मैं कितना अमीर हाँ। मैं दसा ना तो नबूवत फर्क आता है कि नबी अपनी अमीरी नहीं दसते, वो अपना काम करते हैं जो नबी से मैं लाया हो। मैं हूँ तुम दसा ना कि आज जेवर लैके आए हो तो पैसे लैके आए हो, तो मैं तुम दसा मैं एडा अमीर हाँ, मैनू लोड़ कोई नहीं। हजूर ने फरमाया मैं तेन एको गल दसना, आ जी सारी अरब तो वड्डी अमीर है ना वो मेरी गलीज है। मैं तुहानू अपनी गल नहीं दसदा, जी
میری زوجہ نہ اس ویلے تے پورے عرب تو وڈی ہے امیر یہ زیور شیور کول رکھو جنہاں کول لے آندے جے جنہاں کول لے آندے جے انہاں نو دے چھڑو بیوی کان کول منہ کر کے کہنے لگی یہ انہوں یہ نہیں پتہ ایسا کسے کول آندے صدقہ جامعہ مولا تانوں جزائے خیر دے رہے حضور نے فرمایا کہ شرط ہے تے شرط اسی ایسی رکھنے ہیں جڑی ساڈے حق وچ مشکل ہو سکتی ہے کسی دے حق وچ مشکل نہیں ہوتی انہوں نے کہا شرط دسو فرمایا زید نو پوچھو جاندا جے تے لے جاؤ کیا بات ہے حضور نے زید نو پوچھو جاندا انہاں کہا جی ایک باری متھے تے لواؤ ساڈا پتر جے جڑے میرے سامنے آیا نا زید آخر ماں سی آخر پیو سی ماں پیو تے ہو سی تربیت مصطفیٰ دی سی نا سب کو جاؤ یارا ماں باپ پیو سی تربیت میرے نبی دی سی نا چوک کے باپ نو سلام کیتا چوک کے ماں نو سلام کیتا ماں سینے نہ لایا ماں دے اندر دا جذبہ میری خطابت کمزور ہے کہ میں 9 سال دی بچھڑی ماں نو پتر ملتا ہوئے تو میں بیان کرتے ہوں میں نہیں کر سکتا ماں دے دل چکی سی بیٹے دے دل چکی سی کہ اللہ میری خطابت کمزور ہے وہ چمک انہیں دعا دیا اکھاں دی دستی سی تے پلٹ کے ماں نبی دی زیارت کرتی سی یعنی شکرانے دے طور پہ دیکھ رہی سی جب ماں پتر ملے نے نا کٹھیاں با کے روٹی کھوائی نے ماں کی کھانا سی پتر نے دیکھی جانتی سی کھانا شانا کھا کے مہمان نوازی تو بعد انہیں آگے پتر چلیے ہو سکے کتھے اجھے نہیں سواد آیا انہیں کہے کتھے ہو سکے کار ہو سکے کیڑے کار ہو سکے اپنے کار ہو سکے اپنا کنو آندے ہو سڑکے جاما اپنا کنو آندے ہو دے لفظ سن جتھے تیری اماں موجود ہے جتھے تیرا باپ موجود ہے پتر کار تیرا ہو یہ جتھے تیری ماں موجود ہے جتھے تیرا باپ موجود ہے وہ کہنے لگا حسین یہ تے ماں پیو دی وجہ تو کار ہوندہ نا تے جا اماں ساری کائنات نو دس دے محمد جیسا پیو جنگل کوئی نہیں خدیجہ جیسی ماں جنگل ہو جتھے میں موجود ہوں میرا پیو بھی کمال ہے میری اماں بھی کمال ہے تو تسی تشریف لے جو انج نبی پالدہ جی نو پالے آخر جملہ کہنے لگا نا فضائل ہے آنج بیخ کے پیغمبر اسلام نے فرمایا پوچھو انہاں پرا کرتا فرما پرا کر کے منا لو کوئی نہ منیا انہوں نے کہا میں اتھے ہی رہنا نبی تو چنگا باپ کوئی نہیں تے خدیجہ الکبریٰ تو چنگی اماں میں اتھے ٹھیک ہوں تسی جاؤ کہنے لگے جی اسی کو مل لے کری آکے حضور نے فرمایا اتھے رہ پو انہوں آکے مل لے گئے حضور آکے اتھے رہ پو تو اڈاروں پاک میں لگ دو پتر کو رہو انہوں نے کہا جی نہیں جانا سب بھی حضور ہے فرمایا چلے جاؤ صدقے جاؤ قرآن دی تلاوت کرے نعرہ تالی منٹ ہو گئے 3 منٹ اور دیں دے 5 منٹ ہوتے ہو جائیں گے تو خیر چلیں اچھا نواں شروع ہویا تھوڑا پڑھنا مڑ رہا ہے تو کوئی ہونا چاہیے جی مہربانی لو جناب بہت شکریہ لو جناب علی وہ چلے گئے اتھے گئے نے مگروں نبی ایک گل کیتی ہے کدی تسا سن لئی تو پھر شاید میں تے چھڑ دے لگا حضور نے فرمایا ذرا گل سن جا 1 منٹ تو پہلے پلٹے انہوں نے کہا جی حضور ہن اسی نو ذرا اسی کنوں آندے وہی اسی ہم وہی اسی تو انہوں پتہ ہے انہاں دی اسی چاونا مذاق نہیں انہاں دی اسی چاونا مذاق حضرت امام حسن حضرت امام حسین تے منت منی سی حضرت فضا کیسی روزے رکھا گے فضا کا تے گھر ہی تو کوئی نہیں سی فضا تے گھر دے پیچھے سے ہوئے سوندے سکر حضرت تری حضرت فضا کیا میں منت منی سی حسنین دی وجہ تو کہ اسی روزے رکھاں گے حضرت علی فرماتے ٹھیک ہے اسی رکھاں گے انہیں سنے ہیں انہیں سنے ہیں میں بیانا فضا کیا سی اسی روزے رکھاں حضرت علی کیا کیا اسی رکھاں گے جڑی انہوں دی اسی چاہ جائے وہ فضا دے سلمان بھی انہوں دی اسی چاہے اسی روزے رکھاں گے بس اسی روزے چ رکھنا انہوں اردو چ ہم آندے نے انہوں انگریزی چ ہوئی آندے نے ہم ابنا نا ابنا تم اپنے بیٹے لاؤ ہم تسی اپنے اسی اپنے کوئی اسی اوتھے پہ جاندے پھر پلٹا کے مصطفیٰ نے فرمایا پھر جدو اسی زید دی ساتھ شادی کریں گے آؤ گے نا صدقے تیری عزت و دلائل مانو جدو اسی زید دی شادی کریں گے آؤ گے
اسی ہو سکے جب تسی کرو گے نا زید کی شادی اسی آوان گے. حضرت رسول خدا نے جناب زینب نے شادی کر دیتی. میں اس کر سا بی بی دے کمزوری آ جائے چھڑ دی نہیں. وہ شادی تے ہو گئی تے ہر روز حضرت زینب انہوں فرماندے سن اے تو بگدہ بکاندہ میرے واسطے ہی سن. 9 سال دا تو چوکل تو ہر کتھے لے گئے اتھو کوئی ایتھے آ گیا سن. آخر تو غلام ہی ہے نا آخر تو غلام ہی ہے نا. اس آ کے حضور نو آکھیا حضور شادی تو سا کیتی سی تو اڈے حکم نال کیتی میں بڑا تنگ تیری عدالت تو صدقے. نبی کدوں آکھیا پہ گزارا کر. نبی آکھیا جے تو تنگ تے طلاق دے دے. انہیں طلاق دے دیتی دے دیتی. تسی میرے لئے جبیتے کہ میں مشورہ دیتا سی یا طلاق ہو گئی تو بی بی کہنے لگی چونکہ بڑے خاندان دی سی کہنے لگی یا رسول اللہ میں طلاق ہو گئی. حضور نے آکھیا آپ ہی لئیے تو کہنے لگی پھر میرے تے کر سکتے ہو کی. کہنے لگی پیو تے غلام سی ہون میں کسے غلام میں کرنا نہیں چاہتا ہون میں کسے سردار کرنا چاہنی ہوں. مصطفیٰ نے فرمایا میرے تو بڑا سردار اللہ بنائے میرے نہ کرانا. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے شادی ہو گئی. میرا خیال تو گالی پہلی باری سنی کئی بندے ہیں میرا اندازہ کام پہ کرتا گالی پہلی باری سنی ہے. ایڈی چھتی ہو گئی ایڈی چھتی جی میں کر رہا ہے چھتی طلاق ہو گئی. طلاق کے بعد نبی نے شادی کر لی. حضرت زینب ام المومنین بن گئی. نبی کی بیوی نے نام پڑھو چاہ جائے گا ام المومنین حضرت زینب. وہ مکے چ روڑا پہ گیا پہ اپنے پتر کو طلاق دعا کے تے محمد نے آپ کر لیا. اپنے پتر کو طلاق دعا کے تے محمد نے آپ کر لیا. جنہیں تسی پریشان ہوئے ہو ایڈا تسا راضی ہو جانا. جدو روڑا پہ گیا نا اس روڑے بچوں میں فضیلت نہ کٹا تے بدول دا بوا چومیا کیوں ہائے ہائے روڑا تو سفر ہے. روڑا پہ گیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بن عبداللہ نے اپنی نوح نوز دیا پتر کو چھڑا کے پتر کو چھڑا کے شادی کر لی. پتر کو چھڑا کے شادی کر لی. روڑا پہ گیا. اس روڑے بچ میرے نبی دی شان ہے. تسی گھبرا گئے ہو تے بچ شان تسی گھبرا گئے ہو تیرے اندر شان اندروں شان کٹن لگا. میں سال اٹھاؤ میرے نام کھول لگا میں کیپسول بچ دیکھو کیسی اس جو پورے عرب چ روڑا پہ گیا. لو جی مکہ چ روڑا پہ گیا. انہاں جی اپنے پتر کو چھڑا کے طلاق دعا کے آپ کر لیا آپ کر لیا. یہ مطلب تہاڈی پریشانی نو میں محسوس پہ کرنا لاہور والے ہو. تہاڈا خیال ہے کہ پھر وہ ٹھیک آندے سن پتر سی پتر بنا کے پالیا سی. یہ مطلب ہے محمد جدوں کسی کا پتر پالیا وہ بھی انج ہی پالیا کہ پتر ہی لگا ہے. غور ہی نہیں فرمایا. جے نبی کسی کا پتر پالیا تے انج پالیا لوگوں کو صاحب لگا ہے ہی بیٹا تے جے کسی دیا بیٹیاں پالیاں نے تے وہ بھی انج ہی پالیاں نے کہ لوگوں کو لگا ہے ہی بیٹیاں نے. اگر زید محمد کا بیٹا لوگوں کو نہ لگتا تو تانا کیوں دیتے؟ تانا دیتے تھے کیونکہ بیٹا لگتا تھا. جنہیں میں نے لوگ تانے شروع کیتے نے اتو آئے جبریل لے کے آ گیا. فرمایا حبیب لوگوں میں اعلان کر ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں. صدقہ جاواں بات رہی محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. نہ تم میں سے کوئی نبی کا بیٹا ہے نہ تمہارا نبی باپ ہے. تم جیسوں کا محمد باپ نہیں. تم جیسوں کا محمد باپ نہیں. میں دلیل ہی دینے لگا ہاتھو برہانکم ان کن تم صادقین. کنے پڑھنا ہے؟ قاضی صاحب پڑھنا ہے کہ تسا پڑھنا؟ قاضی صاحب پڑھنا ہے. آؤ جی قاضی صاحب کتابہ سدھیہ کرو کتابہ سدھیہ کرو. سعودی تیار ہو جائے. آخری جملہ کرنے لگا حضرت اللہ نے فرمایا خبردار محمد تو پالتا بھی ہے تو تم سگا مان جاتے ہو. محمد تم میں سے تم جیسوں میں سے کسی کا باپ نہیں اور تم جیسے محمد کے بیٹے نہیں. یہ مطلب ہے کائنات میں کسی کی ضرورت نہیں. قرآن کی اس آیت کے بعد مصطفیٰ کو اپنا باپ کرے اور نبی کو اجازت نہیں کہ کسی کو بیٹے کہے. اے مولوی صاحب پوری دنیا میں علیم و عظیم انسان ہے. نبی کسی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہہ نہیں سکتا. لوگ محمد کو باپ کہہ نہیں سکتے. علی کے 2 بیٹوں کو اٹھا
لگا نہیں چھڑا لگا صرف 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 ایک کلوز کرو جی فوکس کرو صرف اللہ کی پوری کائنات میں کسی کی جرت نہیں وہ نبی کو باپ کہے نبی کو اجازت نہیں کسی غیر کو بیٹا کہے جس کے بیٹوں کو محمد اپنا بیٹا کہتا ہے وہ صرف علی ہے میں